دریائے نیل اور دریائے فرات دو ایسے دریا ہیں جن کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ دریائے نیل دنیا کا سب سے بڑا اور طویل دریا ہے۔ مصر کے تمام شہر اسی دریا کے ارد گرد آباد ہیں۔ سامعین، آپ یہ سن کر بے حد حیران ہوں گے کہ امت مسلمہ کے محققین کا ایک طبقہ جو اسلامی اسکالرز اور علماء کرام پر مشتمل ہے، ان کے نزدیک دریائے نیل کا منبع یعنی جہاں سے یہ دریا نکلتا ہے زمین پر کہیں بھی موجود نہیں ہے، اور یہ کہ اس کا منبع جنت ہے۔ ان کے نزدیک دریائے نیل کا منبع تلاش کرنے کے لیے دنیا کے ماہرین نے بہت کوششیں کیں لیکن پھر بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ نیز ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ ایک راز ہے جو صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ بہرحال یہ راز اپنی جگہ کس حد تک درست ہے اس کا تو ہمیں علم نہیں، لیکن جغرافیائی اعتبار سے دریائے نیل دو دریاؤں نیل ابیض اور نیل ازرق سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ نیل ابیض افریقہ کے وسط میں عظیم جھیلوں کے علاقے روانڈا سے نکلتا ہے، جبکہ نیل ازرق ایتھوپیا سے نکلتا ہے، اور یہ دونوں دریا بہتے ہوئے سوڈان کے علاقے خرطوم میں پہنچ کر آپس میں ملتے ہیں اور دریائے نیل بنتا ہے۔ سامعین، یہ 6695 کلومیٹر لمبا دریا ہے جو بحر روم میں جا کر گرتا ہے۔ اس کے دھانے 1134 میٹر بلند ہیں اور اس کا صحرائی یا میدانی علاقہ 34 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز دنیا میرے آگے میں مصر کی تاریخ کا حصہ دوم، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں۔ سامعین، اب ہم آپ کو اہرام مصر کے متعلق بتاتے ہیں۔ ویسے تو کل 138 اہرام ہیں جو مختلف جگہوں پر پائے جاتے ہیں، لیکن مصر کے علاقے غزہ میں موجود 3 بڑے اہراموں میں سے سب سے بڑے اہرام کا نام خوفو ہے۔ فرعون مصر میں سب سے مشہور فرعون جو گزرا ہے اس کا نام خوفو تھا۔ اس نے بڑے پیمانے پر مصر میں تعمیرات کروائی تھیں۔ اس کا دور حکومت 2613 قبل مسیح تا 2778 قبل مسیح تھا۔ غزہ میں واقع 3 چھوٹے اہرام اس کی 3 بیویوں کے ہیں۔ سامعین، قدیم مصریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ فرعون دوبارہ زندہ ہو کر دنیا پر حکمرانی کریں گے، اس لیے جو بھی فرعون یا اس کا کوئی بیٹا، بیٹی، بیوی یا شاہی خاندان کا کوئی دوسرا فرد فوت ہونے سے پہلے ہی اپنے لیے ایک مقبرہ جو اہرام کی شکل میں ہوتا بنوا لیتا، پھر اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی لاش کو مصالحہ جات لگا کر حنوط کیا جاتا، ان کو سوتی پٹیوں میں لپیٹا جاتا جسے ممی کہتے ہیں، پھر اس ممی کو تابوت میں ڈال کر احرام میں اسے رکھ دیا جاتا اور اس کے ساتھ ضروری ساز و سامان جو ایک زندہ انسان کو ضرورت ہوتا ہے وہ بھی رکھ دیا جاتا، اور کبھی کبھی تو کنیزوں اور غلاموں تک کو ساتھ ہی اس احرام میں دفنا دیا جاتا۔ سامعین، تقریباً 3500 سال قبل مسیح میں مینس نے جو ایک زبردست جنگجو بادشاہ تھا مصر کو فتح کیا اور ایک متحدہ ریاست کی بنیاد رکھی اور خود اس کا پہلا بادشاہ یا فرعون بنا۔ اس کے بعد آنے والے فرعون مصر کو فرعون اول، فرعون دوم، فرعون سوم اور فرعون چہارم کہا جاتا ہے۔ خوفو نے دنیا کے فن تعمیر کے اعلیٰ ترین اور قابل ماہرین کو اکٹھا کیا اور دنیا کے سب سے عظیم الشان اہرام کی تعمیر کا کام انہیں سونپا، جنہوں نے 20 سال کے عرصے میں اپنے کمال فن کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے خوفو کا ایک ایسا اہرام تعمیر کیا جو آج بھی دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے۔ اس کا نقشہ خوفو کے وزیر ہمیون نے تیار کیا تھا اور اس اہرام کو خوفو نے شاہی محل کا درجہ دے رکھا تھا۔ یہ 23 لاکھ چونے کے پتھروں سے مل کر بنا ہے جس میں گرینائٹ کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ ہر پتھر کا وزن 2.5 ٹن ہے۔ یہ مصر کا واحد 8 سائڈوں والا پیرامڈ ہے۔
جس کی اونچائی 455 فٹ ہے اور اس کا وزن 6 ملین ٹن ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان اہراموں کی بیرونی سطح پر چونے کے ایسے پالشڈ پتھر لگے ہوئے تھے کہ جب سورج کی شعاعیں اس پر آ کر پڑتیں تو یہ ستاروں کی طرح چمکتا تھا۔ لیکن 14ویں صدی عیسوی میں آنے والے ایک شدید زلزلے میں یہ سارے کے سارے چمکدار پتھر گر گئے، جو خود ایک موما بنا ہوا ہے۔ اس اہرام کے اندر جانے کے راستے بھی موجود ہیں اور اندر جا کر اوپر نیچے جانے کے مختلف راستے بھی بنے ہوئے ہیں۔ یہ اہرام تقریباً 4000 سال تک دنیا کی سب سے بلند و بالا عمارت رہا ہے اور 19ویں صدی عیسوی میں جا کر اس کی اونچائی کا ریکارڈ ٹوٹا۔ سامعین، کہا جاتا ہے کہ یہ اہرام زمین کے وسط میں بنا ہوا ہے، کیونکہ زمین سے گزرنے والی تخیلاتی ویوز عین اس جگہ پر آ کر آپس میں ملتی ہیں جہاں یہ اہرام بنا ہوا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان اہراموں کو بنانے والے لوگ کتنے عقل مند، پڑھے لکھے اور ذہین تھے۔ ان کو بنانے میں انہوں نے جیومیٹری، فلکیات اور علم ریاضی سے بھی مدد لی تھی۔ سامعین، آثار قدیمہ والے اس بات پر حیران تھے کہ اس قدیم دور میں جبکہ جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، یہ اہرام آخر کس طرح بنا لیے گئے؟ اتنے بڑے پتھروں کو تراشا کہاں گیا اور پھر کیسے یہاں تک پہنچایا گیا؟ اور سب سے اہم یہ کہ اتنے بھاری پتھروں کو اتنی بلندی تک کیسے پہنچایا گیا؟ کیا یہ کام بے حد طاقتور انسانوں نے کیا یا ان اہراموں کو جنات یا کسی دوسری ہوائی مخلوق نے تعمیر کیا؟ کیونکہ آج کے دور میں بھی ایسے اہرام بنانے سے ہم قاصر ہیں۔ اس کے علاوہ ان اہراموں کے کئی اسرار و رموز ایسے ہیں جن سے اب پردہ اٹھ چکا ہے، لیکن ان سوالات کے جوابات ہم آپ کو اپنی اگلی قسط میں ضرور بتائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔